السلام ورحمۃ اللہ. وحید فرام Permaculture پلیٹ فارم. یہ ڈسکشن میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اپڈیٹ کی تھی اس پہ کہ ہم سیلف سفیشینسی انڈیویجول لیول پہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا چیزیں ضروری ہیں. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر ہم اس کو کمیونٹی کے لیول پہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. ہینگ اراؤنڈ ٹل دا اینڈ آف دس ڈسکشن. آخر میں کچھ انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ایک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ریز کیا جائے, تو آخر میں وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ریز کروں گا اس کے ڈسکشن کے اینڈ میں. اگر آپ کو اس میں کچھ ویلیو نظر آئے تو آئی وڈ ہائیلی اپریشیٹ اف یو لائک اٹ, کیونکہ ویسے تو آپ مجھے ریئرلی دیکھیں گے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے کبھی نہیں ایسے کہا, لیکن ریئرلی آئی ڈو آسک فار دیز تھنگس کہ لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. لیکن اس کو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں کچھ ویلیوبل چیزیں ہیں تو اس کو اسپریڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ دوسروں تک یہ بات جو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جس طرح سے یوٹیوب کا الگوریتم کام کرتا ہے, جتنے زیادہ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں تو وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ اس میں کچھ ویلیوبل انفارمیشن ہے and it's better for other people might like it, اور وہ اس کو پھر آگے spread کرتا ہے. تو stay till the end of the video, watch it through, please do share your comments on it, and inshallah اس کو ہم ذرا ریفائن کریں گے اس سوچ کو اور آگے انشاءاللہ. اور اگر ہم سیلف ریلائنس جو ہے خود انحصاری کمیونٹی کے متعلق اس پہ بات کرنا چاہیں تو اس کا اس کی جو ضروریات ہیں اور جو چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی دوسرے انڈیویجول لیول سے مختلف ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے جو بہت بڑی چیز ہے وہ تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ فیوچر کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں تو وٹ ڈو یو سی ان فیوچر دیٹ یو وانٹ ٹو پریپیئر فار. ایک تو صرف فوڈ سکیرسٹی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ قحط اور کچھ اس طرح کے حالات جو ہیں ان کے لیے مجھے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہماری معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اور جو ہمارے اس میں میرا مطلب پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کا نہیں ہے, میں اس کو انٹرنیشنلی دیکھ رہا ہوں اور انٹرنیشنل کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل انفلوئنسز اور جو چینجز آ رہی ہیں دنیا میں اور انرجی میں جو کرائسسز آ رہے ہیں, اگر آپ اس کو اس نقطہ نظر دیکھیں گے تو یہ پھر اس کی جہتیں اور بدلتی جاتی ہیں. تو ان سب کے بیچ میں ہم ایک جنرل سی پکچر جو کہ بائی نو مینز آئی ایم کلیمنگ از گونا بی کمپریہنسو, لیکن جو تھوڑا بہت میں اس کو ٹچ کر سکتا ہوں جو کچھ تو وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے علاوہ پاکستان میں ہمارے کچھ گروپس ہیں جن میں بھی جن کا حصہ ہوں. اس میں کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر ہم ہٹ کے علیحدہ سے کچھ اس طرح سے اپنے سیلف ریلائنس کے لیے اور خود انحصاری کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کتنی زمین جو ہے وہ کتنی ریکوائرڈ ہے جو جس پہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا مختلف وقتوں پہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں, لیکن چونکہ وہ گروپس جو ہیں واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ وقت کا دھارے میں یا وقت کے پیسج میں وہ پیچھے رہ جاتی ہے, اینڈ اس پیچھے والی کنورسیشن کو ری وزٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو سوچا کہ ایک اس کے معاملے میں ویڈیو بنا کے تو وہ ہم شیئر کر دیں تاکہ اگر کوئی اس سے استفادہ کرنا چاہے اور یہ کسی کے کام آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو بیسکلی کچھ بیسک ضروریات ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے جب ہم کمیونٹی کو پلان کر رہے ہیں کہیں پہ. اس میں جو بہت آبویس چیزیں ہیں وہ تو سوئل اینڈ واٹر ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کا سوئل کیسا ہے, جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کمیونٹی ڈیولپ کرنا, اور وہاں پہ پانی کا کیا سچویشن ہے. اس میں ونس اگین پھر وہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں کہ آپ کس نقطہ نظر سے اس کو پلان کر رہے ہیں.
اگر تو آپ صرف اس کو اس طرح نقطۂ نظر سے پلان کر رہے ہیں کہ فوڈ اسکیرسٹی کے معاملے میں، تو پھر تو آپ صرف یہ دیکھیں گے گراؤنڈ واٹر اس میں کہاں ہے اور کتنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ جو انسٹیبلٹیز ہیں دنیا میں اس وقت، اس کو بھی بیچ میں کنسیڈر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا اگر وہ واٹر فار وے ڈیپ ان ہے کہیں زمین میں، تو اس کو ہم نے پل آؤٹ کیسے کرنا ہے. اگر ہمارے پاس انرجی وہ اویلیبل نہ ہوئی جو آج ہمیں آسانی سے میسر ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے اندر پانی تو ہو لیکن ہم اس کو اس مقدار میں پل نہ کر سکیں جس مقدار میں ہمیں اس کو باہر نکالنا چاہیے. یہی ہماری جو آج کل کی فارمنگ ہے اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کل کو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جتنی پروڈکشن ہم آج الیکٹرک ٹیوب ویل چلا کے اگر آپ تصور کریں، تو اسپیشلی ان دنوں میں جب ہمارے چاول لگتا ہے تو دن رات ٹیوب ویلز چلتے ہیں اور کتنے ملینز آف گیلنز آف واٹر جو ہے وہ ہم پل کرتے ہیں اس میں سے، اس کا ہم حساب بھی نہیں رکھتے. اگر وہی ہمیں ایک رہٹ کے ساتھ بیلوں کے ساتھ کھینچنا پڑے تو وہ ہمیں بہت حد تک ہم لمیٹڈ ہو جائیں گے اس میں. اس کا کچھ تجربہ ہم نے موڑی میں رہتے ہوئے کیا، جب ہمارے پاس کچن کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے نہانے وغیرہ کے لیے بھی پانی جو ہے وہ ٹیپ پہ میسر نہیں تھا کہ آپ نے ٹیپ کھولی یا شاور آن کیا اور پانی آنا شروع ہو گیا. تو پھر آپ اس سے لرن کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بجٹ یور سیلف، کہ جہاں ہم صرف دانت صاف کرنے کے لیے کئی لیٹر پانی جو ہے وہ برش کرتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں اس کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ پانی ہر دفعہ آپ کو بکٹ میں اوپر سے یا نیچے سے کہیں سے لے کے آنا پڑتا ہے. تو یہی سچویشن یہاں پہ ہے کہ اگر یہ حالات اس طرح سے بدلے تو جس طرح سے ہمارا ایگریکلچر چل رہا ہے تو ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. تو پانی اور سوئل تو یہ تو بہت بیسک چیزیں ہو گئیں اس میں، کہ سوئل اچھا ہے وہاں پہ کہ نہیں، کوالٹیز ہیں ڈفرینٹ، ہر ورائٹی کے ساتھ اس کی اپنے کوالٹیز ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جگہ کا انتخاب کرنا بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کہ وہ کتنی نیوٹرینٹ ہے، کتنا ہم اس سوئل کو امپروو کر سکتے ہیں گوئنگ along. اس کے علاوہ جب ہم کمیونٹی بلڈ کرتے ہیں، جب ہم ویسے بات کرتے ہیں تو جو آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے پہ ریلائی ہی نہ کرنا پڑے. اگر آپ کسی دوسرے پہ ریلائی نہیں کر سکتے اینڈ کمپلیٹلی آپ انڈیپینڈنٹلی ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے تو دیٹس آئیڈیل، بٹ انفارچونیٹلی دیٹس ناٹ پاسبل. اگر ہم اسکیل وائز ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا گارڈن گرو بھی کر سکتا ہوں، میں اپنی چیزیں بھی مینٹ کر سکتا ہوں، میں اپنا سارا کچھ، اس کے باوجود جو ہیومن اسپیسی ہے وی آر سوشل اینیملس. تو وہ جو ہماری سوشل لائف ہے اس کے لیے مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں اپنی فیملیز کی ضرورت ہے. اس میں ضرورت کا لفظ تھوڑا سا میں لوسلی استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ضرورت ایز سچ پش کمز ٹو شو. ایک بندے کو اگر آپ سمندر میں کہیں کسی جزیرے پہ وہ اپنے آپ کو پاتا ہے کہ کوئی شپ ریک ہو یا اس طرح کی کسی سچویشن میں، تو وہ ان سب چیزوں کے باوجود ہی کین سروائیو، though the quality of life is not as good as a person who's got his family around him or loving friends and family around him. لیکن he can survive. It's possible but it's not ideal. تو وہ یہاں ضرورت کو میں ایز نیڈ نہیں کہہ رہا، نیسیسٹی نہیں کہہ رہا. یہاں ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ براڈلی اس کو اگر آپ سوچ رہے ہیں تو وہ ایک اچھی لائف کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں میں اس کی بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسکلز میں جو ہے کچھ اسکلز تو ایسی ہیں جو ہم شہروں میں رہنے والے لوگ اس کو نہیں ماسٹر کر پائیں گے کیونکہ انوائرمنٹ ہمارے ارد گرد وہ نہیں ہے. اس میں فرض کریں ایک فزیکل اسٹرینتھ کی ہے کہ آپ جو کھیت میں کام کرتے ہیں یا باہر کام کرتے ہیں، اس میں جو آپ کو ایک اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. ایک تو وہ فزیکل اسٹرینتھ ہے جو ہمیں چاہیے ہے باہر، اور وہ ہم شہر میں رہتے ہوئے نہیں اچیو کر سکتے.
لیکن جو نالج ہے، فرض کریں جو ہربل ریمیڈیز ہیں، جو ہربز ہیں ہمارے ارد گرد، اس کو جاننے میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سینس میں پریپیئر کریں کہ وہ سارا نالج ہمارے پاس ہو. اگر ہم اس طرح کے حالات میں ہم اپنے آپ کو پائیں کہ ہمیں اس کسی چیز کی ضرورت پڑے، تو ہماری جو ٹول کٹ ہے اس میں ہمارے پاس وہ نالج ہو جس کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کو ان سے ہیلپ کر سکیں ان کو. اب اس کے علاوہ جب ہم اس کو کمیونٹی پہ سوچتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ میں خود کر سکوں، پرسن اور فیملی. اب فرض کریں ہم اس طرح کی کوئی کمیونٹی کریٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پلمبنگ کی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی. اس کے لیے اگر ہمیں کوئی 4-6-8 کلومیٹر دور سے کسی بندے کو بلانا پڑے تو وہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے جتنا کہ اگر آپ کی کمیونٹی میں وہ شخص موجود ہوگا، آپ کے گاؤں میں، آپ کی اس آبادی میں وہ شخص موجود ہوگا جس کو آپ 20-25 منٹ میں، 15 منٹ میں بلا سکتے ہیں. اسی طرح سے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے. اب شہروں میں رہتے ہوئے تو ہم شاید ان چیزوں سے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، اس طرح کی لائف سٹائل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آبویسلی آپ تھوڑا سا انوائرمنٹ کے بارے میں بھی کنسرنڈ ہیں، اور جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کے تھوڑے سے کنسرنس ہیں. اگر وہ ہیں تو پھر جیسے ہم شہروں میں کرتے ہیں کہ میں بیسک سی ایک مثال دے رہا ہوں کہ اب مجھے نہیں خیال کہ ہمارے بچے کبھی کسی موچی کے پاس جا کے جوتا مرمت کروانے گئے ہوں، لیکن جب آپ دیہات میں ایسے لائف سٹائل میں چلے جائیں گے تو آپ کو اس کی بھی ضرورت پڑے گی کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو اس طرح کے کام مرمت کر سکتا ہو. اور یہی وہ لوگ تھے جن سے ہم لیدر کی بہت سارے کام بیکاز دے ڈیل ود لیدر. تو کسی چیز کی آپ نے شیتھ بنوانی ہے، کوئی لیدر کا اور کام ہے اس طرح کا، کوئی بیلٹ، کوئی اس طرح کی چیز، تو وہ یہ لوگ کر دیا کرتے تھے. اگر آپ ایک کمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس میں یہ بیسک چیزیں نہیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور پڑ سکتی ہے، تو وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو پیچھے ریکارڈ کروائی تھی کافی دیر پہلے، وہ 8 فارمز آف کیپٹل کے نام سے. اگر آپ اس کو دیکھیں، اس ویڈیو کو 8 فارمز آف کیپٹل، تو اس سے آپ کو بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی کافی گائیڈنس کرے گی اس معاملے میں. اسی طرح سے ہمیں میکینکس چاہیے کہ ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ ہماری رہائش ہوگی، تو جو بھی تھوڑی بہت مشینری ہم یوز کریں گے. ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، وہ میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جب ہم سیلف سفیشینسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹیکنالوجی سے علیحدہ ہو کے رہیں گے تو دیٹس ناٹ پاسبل. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، ایمبریس کریں گے اور اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن اس طرح سے کہ اس کا انرجی آڈٹ جو ہے وہ پروڈکشن کی طرف پازیٹیو ہو، نہ کہ کاسٹ کی طرف، کہ اس کی کاسٹ زیادہ آ رہی ہو اور اس میں پروڈکشن کم ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کنسیڈر کرنی پڑیں گی. اب بارہا اس میں ایک چیز کا تذکرہ ہوا ہے، یا ایک چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کتنی لینڈ جو ہے وہ ضروری ہے. ونس اگین یہ ساری چیزیں منحصر، ان کا انحصار ان چیزوں پہ ہے کہ کہاں سوائل کی کیا کنڈیشن ہے اور پانی کیسا میسر ہے وہاں پہ. تو اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں، اگر ہم صحرا کی طرف چلے جاتے ہیں یا ایسے علاقے بھی ہیں ایلیویشن پہ کہ جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے اور آپ کو سردیوں میں ہیٹ کرنے کے لیے گھر کے لیے لکڑی کی ضرورت ہے، اور وہ ایک مین آپ کے لیے کنسرن ہوگا کہ جب برفیں پڑتی ہیں یا سردی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ 4 سے 6 ایکڑ تک آپ کو صرف فائر ووڈ درکار ہو، جو آپ کو دیٹ کین کیری یو تھرو دا ونٹر سیزن. وہ 4-6 ایکڑ اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ ایک ہی دفعہ کاٹیں گے تو وہ انسان سوچتا ہے کہ میں تو اتنے سارے درخت سے کیا کروں گا، کیونکہ مجھے تو
ایک سیزن کے لیے کتنی درخت، لیکن وہ اس کا ایک سائیکل بنانا ہوتا ہے. کچھ درخت آپ ہارویسٹ کریں گے، کچھ درخت بہت چھوٹے ہوں گے، ابھی وہ ڈیولپ ہو رہے ہوں گے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ انہیں ہارویسٹ کر سکیں. کچھ ابھی اپنے اگر آپ کہیں گے تو میچورٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر آفٹر سرٹن سو مینی ایئرس ونس اگین یہ اسپیسیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اسپیسی کتنی تیزی سے بڑھتی ہے. پھر جو ان کی آپ کو جو اپنے اس طرح کے فارم اور اس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ کو بہت ساری چیزیں درکار ہیں، جس میں آپ فینسنگ ہے یا اور آپ کو لکڑی چاہیے، اس کے لیے بھی آپ کو درخت وہاں پہ لگانے ہیں کہ جو صرف فائر ووڈ کے لیے نہیں، جو جس کے دوسرے پرپز بھی ہیں ووڈ کے. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول فار اٹ، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس جگہ پہ کیسے ہیں آپ. اب اگر آپ نے کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر آپ نے ایک گائے رکھی ہوئی ہے، اس کو پورا سال اگر آپ نے چلانا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو 1 ایکڑ سے کچھ اوپر کی جگہ صرف ایک گائے کے لیے چاہیے ہوگی، کہ جس میں سے آپ اس کا فوڈر جو ہے وہ اس کو پورے سال کے لیے پرووائڈ کر سکیں. تو اس سے آگے پھر گرینز آ جاتے ہیں. جب اگر آپ کو کیک یا کارن فلاور اور اس طرح کسی چیز کا شوق ہے تو آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو کتنی کارن لگانی پڑے گی تاکہ آپ کو 5-7 کلو آٹا جو ہے اس کا آپ بنوا سکیں، جو آپ کو سال سے جو بھی آپ کے لیے ضرورت ہے، 5-7 کلو نہ صحیح 3-4 کلو صحیح. تو یہ سارے اسپیکٹس جو ہیں یہ کنسیڈر کریں گے تو ہمیں جو میری کیلکولیشن ہے اس میں ہمیں کوئی 6-7 ایکڑ زمین جو ہے نا وہ لازمی درکار ہے. اس سے زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے. ہیئر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1 فیملی، ایوریج چلیں 5 افراد یا 4 افراد اس طرح سے. وہ پھر ونس اگین اس میں ہمیں ایک اور ایشو یہ ہوگا کہ ٹو سٹارٹ ود، جیسے کہ ہماری جتنے بھی ارد گرد ہمارے جو پریکٹسز ہیں فارمنگ کی، وہ سوئل ہے وہ ڈپلیٹڈ ہوتا ہے. تو ٹو سٹارٹ ود ہماری پروڈکشن وہ نہیں ہوگی اور ہمیں اس سوئل کو امپروو کرنا پڑے گا. لیکن فردر ڈاؤن دا روڈ ہم ایک 2 یا 4 سال بعد 4 سال بعد ہم اس کو اس کی سوئل لائف جو ہے وہ اتنی اسٹیبل ہو جائے گی کہ ہماری پروڈکشن جو ہے اس میں کافی امپروو ہو جائے. آپ ایک شہر سے اٹھتے ہیں، آپ کچھ لوگ ایک جگہ پہ جگہ لیتے ہیں اور ادھر جا کے آباد ہونا چاہتے ہیں. ایک تو جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں کی، اس کی سپورٹ آپ کو بہت ضروری ہے. ہمارے جو کلچرز ہیں اس میں اب میں کیسے اس کو بیان کروں کہ ہم انڈیویجول کو وہ رائٹ ہم نہیں سمجھتے کہ انڈیویجول ڈیزروز دوز رائٹس انلیس کہ اس کے کوئی کنیکشن کسی شخص کے ساتھ ایسے ہیں جو وہاں کا علاقے کا بڑا ہے، چودھری ہے، خان ہے، کہ اس کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہیں تو یو ڈیزرو مور رسپیکٹ. اور اگر وہ نہیں ہے تو پیپل وڈ پرہیپس ٹرائی ٹو پش یو اوور. تو یہ بھی ایک کنسیڈریشن جو ہے ہمیں اس میں رکھنی ہے، اس میں ساتھ رکھنی ہے. پھر ہماری بلڈنگ سکلز ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہ بھی وہ سکلز ہیں کہ جو ہم اپنے گارڈن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے کچھ اپنی سکلز ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کچھ یوزڈ ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، کہ ہم نے کس طرح سے ان چیزوں کو کوئی چیز بنانی ہے. فرض کریں ایک چولہا ہی ہے تو وہ کیسے ہم نے بنانا ہے. اس پہ بھی میری کچھ ویڈیوز ہیں، یہ جو راکٹ سٹوو ہے اس کے بارے میں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جو اپنی سکلز ہیں ان کو ہم امپروو کریں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، تاکہ اس طرح کے وقت، اس طرح کے حالات میں جب ہمیں ان چیزوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑے، مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو ہم ریڈی ہوں. اگر آپ نے یہ سارا کچھ کامیابی سے کر لیا، آپ نے ایک جگہ بھی لے لی، وہاں پہ آپ نے کمیونٹی بھی ڈیولپ کر لی، آپ نے فوڈ بھی گرو کر لیا، یو تھنک دیٹ یو آر سیٹ فار دا ریننگ ڈیز. لیٹس سپوز دوز رینی ڈیز کم، اور جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں they know that you've got food and they haven't got food. So what you gonna do then? یہ
ریئل واقعہ ہے کہ ایک گارڈنر نے کسی جگہ پہ یہ کسی سے شیئر کیا کہ حالات دنیا کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ پلاننگ کریں اور یہ سکلز جو ہیں یہ اٹین کریں، اپنے سوئلز کو امپروو کریں، اپنی لینڈ کو امپروو کریں، تاکہ جب تک وہ حالات ہٹ کریں تو ہم اتنے کمفرٹیبل ہوں کہ ہم اس میں سے سیل تھرو کر سکیں۔ تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن مجھے خیر اس کی کوئی اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ جو گارڈنر تھا اس نے حیران ہو کے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیوں اس کی پرواہ نہیں ہے؟ تو اس نے اپنی گن جو اس نے اپنے ساتھ لگائی ہوئی تھی وہ نکال کے ٹیبل پہ رکھی، تو اس نے کہا جب تک تم گرو کر رہے ہو نا میرے پاس یہ ہے، I can always come and take it from you. As long as you're growing, I am not worried. I can always come and take it from you. تو وہ جو ایک انگریزی کا محاورہ ہے، it's better to be a warrior in the garden than a gardener in a war. تو آپ اگر واریر پرسنالٹی ہیں اور گارڈن میں آپ کو کوئی ٹربل نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، لیکن اگر آپ گارڈنرز ہیں اور آپ یو اینڈ اپ ان اے بیٹل فیلڈ، یو گنا اسٹرگل۔ تو یہ ساری سکلز جو ہیں، یہ ساری پلاننگز جو ہیں، یہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی انڈرٹیکنگ نہیں ہے۔ جب آپ اس کو فل اسکیل پہ دیکھیں گے تو اٹس اے میسو تھنگ، اٹ نیڈس کوائٹ اے لاٹ آف پلاننگ، اور وہ پلاننگ اس طرح سے کہ ہم جتنے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے ہم اس کو پلان کریں اور ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ اگر آپ کو ایک درزی کی ضرورت ہے تو وہ افورڈ نہیں کر پا رہا کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے وہاں پہ لینڈ لے، سو ہاؤ یو گنا انکارپوریٹ دیٹ ان دس، اور اے پلمبر اور این الیکٹریشین اور اے میکینک۔ تو یہ آپ نے کیسے اس کو اس میں انکارپوریٹ کرنا ہے کہ یہ لوگ جو ضروری ہیں یہ آپ کے پاس بھی ہوں اور آپ کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوں۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس پہ اگر آپ نیچے اپنے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں تو we can carry this discussion forward and maybe people can benefit from it. So for now, Assalamu alaikum wa rahmatullah.